بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو کمنگ ٹو دا بیسک آبجیکٹیوز اینڈ لرننگ آؤٹ کمز آف دس کورس. کسی کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کورس کا بنیادی مقصد کیا ہے، ہم اس کورس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں. تو اس کورس کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسک کنسیپٹس اینڈ تھیوریز آف پاپولیشن اکنامکس. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کورس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اس کورس کی بنیادی ڈیفینیشنز کا، ٹرمز کا، اس کی تھیوریز کا، اس کے ڈیفرنٹ کنسیپٹس کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ فردر انالیسس کرنے کے قابل ہو سکیں گے. سیکنڈ آبجیکٹیو اس کورس کا یہ ہے ٹو یوز آف پاپولیشن ڈیٹا سورسز ٹو کیلکولیٹ ڈفرنٹ انڈیکیٹرز. اب چونکہ آپ کا کورس جو ہے وہ پاپولیشن اکنامکس ہے، اور پاپولیشن اکنامکس میں ڈیٹا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ کو اس کورس میں یہ سکھایا جائے گا کہ آپ ڈفرنٹ ڈیٹا سورسز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، پاپولیشن سینسس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، لیبر فورس سروے کو، اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کے ڈیٹا سورسز ہیں، ڈفرنٹ کنٹریز کے ڈیٹا سورسز ہیں. آپ ڈیٹا سورسز کی مدد سے ہسٹری کا انالیسس کر سکتے ہیں، آپ فیوچر کے ٹرینڈز کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور فیوچر کی پالیسیز بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ایک اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ ابھی تک پاپولیشن اکنامکس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی جو بنیادی ڈیبیٹس ہیں، اس کے ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس ہیں، ان سکولز آف تھاٹس کا کریٹیکل انالیسس بھی ہم اس کورس کے اندر دیکھیں گے. پاپولیشن اکنامکس کا ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پاپولیشن کسی ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہرڈل ہے یا اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ایسٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. اسی کی بنیاد پہ اس کے ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس ہیں. ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیسیمسٹ اسکول آف تھاٹ ہے اور دوسرا آپٹیمسٹ اسکول آف تھاٹ ہے. ہم ان کے بنیادی نکات کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے اور دیکھیں گے کہ پاسٹ ریکارڈ کیا بتاتا ہے، فیوچر میں پاپولیشن کیسے چینج ہوگی، اور جو ان لوگوں کی تھیوریز ہیں وہ آج تک صحیح ثابت ہوئی ہیں یا صحیح ثابت نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ آپ کو، جیسے میں نے پچھلے لیکچرز میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں ڈیموگرافک ڈیوائیڈ ہے. دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن میں پاپولیشن کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کچھ ممالک میں پاپولیشن سٹیبل ہے. اور ان ممالک میں جو پاپولیشن کا ایج سٹرکچر چینج ہو رہا ہے، بعض ممالک میں بچے زیادہ ہیں، بعض ممالک میں ورکنگ ایج پاپولیشن زیادہ ہے، بعض ممالک کو آبادی کے بوڑھے ہونے کے مسئلے کا سامنا ہے. تو جو پاپولیشن ایج سٹرکچر چینج ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس ملک کی سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل ڈائمینشنز بھی چینج ہو جاتی ہیں. تو ہم امپیکٹ دیکھیں گے، اس کے کانسیکوینسز کا مطالعہ بھی ہم اس کورس کے اندر کریں گے. اس کے بعد لاسٹ اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ دنیا میں مختلف ممالک کی مختلف پاپولیشن پالیسیز ہیں. پاپولیشن پالیسیز بیسیکلی اس ملک کی پاپولیشن کو کم کرنا، زیادہ کرنا یا اسٹیبل کرنے سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ پالیسیز ہیں اور ٹولز ہیں. اور اس کے علاوہ اس ملک کی پاپولیشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس میں ایجوکیشن کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اس ملک کے پاپولیشن کو ہیلتھی کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس میں لیبر فورس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، امپلائمنٹ اپرچونٹیز کیسے بڑھائی جا سکتی ہیں. پاپولیشن پالیسیز ایک ڈفرینٹ، آپ کہہ لیں کہ ٹولز کا ایک سیٹ ہے. ہم نے پاکستان اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی پاپولیشن پالیسیز کو ڈفرینٹ ریجنز کے لحاظ سے ان کا انالیسس کریں گے، ان کا پاسٹ ٹرینڈ دیکھیں گے، اس میں فیوچر کے متعلق پریڈکشن کریں گے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جن کی پاسٹ میں پاپولیشن پالیسی یہ تھی کہ اپنی پاپولیشن کو کم کیا جائے، اور جب وہ کم کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم شاید اس میں اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہیں. پھر وہ اچانک بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہوئی، اور اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے سٹیبل کیا جائے. اس کے بعد اگلی سٹیج بھی ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو کہ پاپولیشن کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم دنیا کے ممالک کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ جو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک وہ جو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک وہ جو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان ممالک کی ڈفرینٹ پالیسیز کیوں ہیں، اور زیادہ تر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ اپنی پالیسی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. جب یہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پوری طرح کم نہیں کر پاتے، جب سٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پوری طرح سٹیبل نہیں کر پاتے، اور جب یہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب ہم سے یہ بڑھ نہیں پا رہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس سے سوشل لائف پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کے اکنامک امپلیکیشنز اس کی کیا ہو سکتی ہیں. آپ اس کورس میں اس چیز کے متعلق بھی پڑھیں گے. نیکسٹ سیکشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کورس میں ہم سیکھیں گے کیا، ہماری کورس کی جو بکس ہیں وہ کیا ہیں، کون سے ٹولز ہم اس میں
فردر یوز کر کے اس کورس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے.